الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، مرتبہ، رتبہ، شان و شوکت اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہ اللہ جو مالک الملک ہے، ملک الاملاک ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام زبردستوں کا زبردست ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا، ہر چیز پر قدرت اور قبضہ رکھنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب ان گن لا تعداد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے ہادی، رہنما، امام، مقتدا اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، آل اہل بیت پر، امت کے ادیبوں پر، مبلغین پر، مصنفین پر، شہداء اور صالحین پر، کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہمارے پاس صحیح اور مکمل حالت میں پہنچا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طرح پردے میں بیٹھ کر سماعت
فرمانے والی مکرمات معززات میری ماؤں اور بہنوں، آج کا جو میرا موضوع ہے بڑا اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے کے خطبات کے اندر ایک خطبہ یہ ضرور بیان کیا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا کہ ہمارے مہینے کی پورے مہینے میں جو ہم عبادات کرتے ہیں، ان عبادات کو کرنے کے بعد بے فکر ہو کر ہم اپنی زندگی کو نہ گزاریں، بلکہ فکر مند ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ سامعین کرام، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو اپنی نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، کل روز قیامت جب حساب و کتاب کا دن آئے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے کہ ان کے نامہ اعمال کو کھولا جائے۔ جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائے، پتہ چلے کہ دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزار کر عبادتیں کر کر اللہ کو راضی کر کے ہم آئے ہیں، لیکن جب اس موقع پر ہمارے نامہ اعمال کو کھولا جائے، پتہ چلے کہ بھائی ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی موجود نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، میرے پاس آپ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ نیک اعمال کا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال، اولاد، صحت، دولت، تندرستی، بینک بیلنس، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان سب میں سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ نیک اعمال کا ہے۔ اس وقت موجودہ دور کے اندر کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، کہ جس دور میں ہر طرف بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ہر طرف گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس دور کے اندر نیکی کر کے اپنی نیکی کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس زمانے، اس دور کے اندر ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، ہم نیکی کر کے ایک قدم آگے چلتے ہیں، اپنی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نیکی کر کے 2 منٹ کے فاصلے کے بعد، 5 منٹ کے فاصلے کے بعد اپنی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر سب سے اہم آدمی، سب سے کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کو سنبھال کے رکھ سکے۔ میرے بھائیوں دوستوں، میرا آج کا جو موضوع ہے، یہ موضوع بے عمل یا بد عمل، بد افعال، بد کردار لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میرا آج کا موضوع ان لوگوں کے لیے ہے جو با عمل لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں، با افعال لوگ ہیں۔ میرا موضوع ان کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کی قبولیت کے بارے میں فکر مند رہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ میرے بھائیوں، آئیں میں آپ کو وہ گناہ گنواتا ہوں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم کچھ نیکیاں ایسی کرتے ہیں کہ ہماری اس نیکی کے اندر اتنی جلدی اور اتنی تیزی ہوتی ہے، عدم دلچسپی ہوتی ہے کہ جس میں شوق نہیں ہوتا، جس میں اللہ رب العالمین کے ایک دل کے اندر ڈر اور رعب نہیں ہوتا۔ ہم وہ نیکی کر جاتے ہیں لیکن وہ نیکی اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا انس بن مالک خادم رسول ہیں۔ کون؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز، بڑی معروف مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول ہے۔ کون ہے جی؟ صحابی رسول، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی، اور نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کے بعد سلام کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، لوٹو، جاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دوبارہ واپس آؤ۔ اور یہ طالب علم جانتے ہیں کہ یہاں نبی علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے، جو لم فعل مضارع پہ جب آتا ہے تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، یہ کام تم نے سرے سے نہیں کیا۔ حالانکہ صحابی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، سلام کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو، معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ وہ پھر گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھی، جائیں نماز پڑھیں۔ 3 مرتبہ یہ عمل ہوا، تیسری مرتبہ وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح میں غلطی کیا کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ اسے غلطی بتائی جائے۔ میرے بھائیوں، غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ نماز کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا۔ آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کل قیامت کے روز ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے، 70 سال کی نمازیں پڑھی ہیں، 80 سال کی نمازیں پڑھی ہیں، پتہ چلے گا ایک نماز بھی نہیں ہے، ایک نماز بھی نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، نمازوں کی فکر کریں، نماز پڑھیں لیکن نماز کے اندر سکون پیدا کریں، راحت پیدا کریں، آرام و سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل ہو چکی ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی آتی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ بندہ سجدے میں جاتا ہے، ناک نیچے لگتی نہیں ہے کہ اپنی ناک کو اٹھا لیتا ہے، بندہ رکوع میں جاتا ہے، کمر سیدھی ہوتی نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھ جاتا ہے، نہ قیام کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ اتحیات کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، بس ایک آیا اور ٹھکا ٹھک نماز پڑھی، 2-4 سجدے کیے، اپنے سر کو زمین سے مارا اور چل دیے اور سمجھے کہ نماز قبول ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز قبول نہیں ہوتی، اس طرح کی نماز قبول نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول جو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تو میں پوچھتا ہوں ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 فی تقلب له صلاة۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا 60 سال نماز پڑھی ہوگی، 60 سال، لیکن جب اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی فکر کریں، اپنی عبادت کے اندر شوق پیدا کریں، اپنی عبادت کے اندر سکون پیدا کریں۔ یہ جو عدم دلچسپی والی جو عبادتیں ہوتی ہیں یہ قبول نہیں ہوتی۔ آگے چلیں، آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ گناہ کا جو گناہ ہے، جو وبال ہے، وہ تو ہمارے اوپر آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام ناپاک چیزوں کی جڑ ہے، تمام ناپاک چیزوں کی۔ فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما فإن ماتت وهي في بطنه۔ جو شخص ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، ایک مرتبہ، اس بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور جو شخص شراب پیتا پیتا مر جاتا ہے اس حال میں کہ اس کے پیٹ کے اندر شراب تھی، تو وہ بندہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے کے بعد ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی 40 دن تک۔ میرے بھائیوں، آج ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ زہریلی شراب پینے کے ساتھ فلاں بندہ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے چلیں، ایک حدیث اور سناتا ہوں میں آپ کو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جا کر
کوئی بھی سوال کرتا ہے، کسی بارے میں سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم تقبل صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس بندے کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم جاتے ہیں، آج ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں جی، آج ہم راہبوں کے پاس جاتے ہیں، آج ہم کہاں جاتے ہیں، جا کر اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں، اپنے مستقبل کی لکیریں تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم اپنا مقدر دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کے اندر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اپنا مقدر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتی عرافا، جو شخص ایک مرتبہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور اپنا سوال کرتا ہے اپنی قسمت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ بڑی معروف حدیث ہے، سمجھیے گا۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، آسمان تک نماز کا جانا بہت دور کی بات ہے، ان کی نمازیں کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ سب سے پہلا شخص کون؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے، جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا اس کی کوئی نماز اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص وہ عورت ہے کہ جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ ناراض ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کو ناراض کر بیٹھے اور اسی حال میں وہ رات گزار دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے پوری رات بیٹھ کر اس عورت کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا وہ امام ہے، سنیے گا، وہ امام ہے کہ جو اس حال میں لوگوں کی امامت کرواتا ہے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ کر لوگوں کی امامت کروا رہا ہے، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے شوہر کئی دنوں تک ان سے ناراض رہتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں، عبادتوں کے اندر مشغول ہیں، اپنی نمازوں کے اندر مشغول ہیں۔ میرا ان تمام بہنوں سے ایک دردمانہ ایک گزارش کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے راضی ہو جائیں، انہیں منا لیں۔ اگر اس حال میں عبادت کرتی ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح وہ قاری جو امامت تو کرواتا ہے لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس کے بد اعمال کی وجہ سے، بد کردار کی وجہ سے، بفعال کی وجہ سے، الا ماشاء اللہ کسی وجہ سے بھی اگر لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور پھر بھی وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی امامت کروا رہا ہے تو اس امام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس نماز کا وبال مقتدیوں پہ نہیں آئے گا، مسجد کی انتظامیہ کی کمیٹی پہ نہیں آئے گا، بلکہ امام پہ جائے گا۔ آپ کی نمازیں ہو جائیں گی لیکن نماز اس امام صاحب کی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آگے چلیں، ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ قَلْبًا إِلَّا نَقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، جانور، جس گھر کے اندر یہ جانور ہو، کتا، اور اس بندے نے شوقیہ طور پہ اسے پالا ہوا ہو تو اس بندے کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اسے چوکیداری کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ نے اسے زمین کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، یا آپ نے اسے کسی اور وجوہات کی بنا پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی رخصت بھی اس حال میں ملتی ہے کہ وہ آپ کے دروازے کے باہر ہو، دروازے سے اندر نہ ہو، اس حال میں رخصت ملتی ہے۔ لیکن آج لوگ شوقیہ طور پہ پالتے ہیں، ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، ناپاک جانور ہے،
انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شوقیہ طور پہ پالتا ہے اس بندے کی نمازیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، یہ وہ اعمال ہیں یا یہ وہ افعال ہیں ہمارے کہ جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے وہ کرنے پر اللہ کی عدالت میں قبولیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتے۔ شرک، بدعت، یہ وہ گناہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، دنیا کے اندر جو معاف کروا کے چلا گیا وہ الگ بات ہے۔ شرک معاف نہیں ہونا جب تک اپنی زندگی کے اندر آپ نے معاف نہیں کروایا۔ بدعت ایسا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روز قیامت میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور میری امت آئے گی، میں حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو پیش کروں گا، میری امت پیے گی، سیراب ہوتی جائے گی، اور کچھ لوگ آئیں گے، میں دیکھوں گا، پہچان جاؤں گا میری امت ہے، اور جب قریب آئے گی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتے میرے امت کے ان لوگوں کو دھکیلیں گے، پیچھے کر دیں گے، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری اتباع کی تھی، جنہوں نے میرے نقش قدم پہ زندگی گزاری تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی ایجادات پیدا کر دی، نئی نئی بدعات پیدا کر دی، یہ وہ لوگ ہیں جو آج حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ گناہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم جنت کے قریب تک نہیں جا سکتے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں جی، لوگ دیکھیں گے، حاجی کہیں گے، نمازی کہیں گے، حج کرتے ہیں، لوگ حاجی کہیں گے، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ بڑا سخی کہیں گے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگ کہیں گے ہاں جی نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، ہم غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی عمل آپ کرتے ہیں یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم سب سے پہلے کن لوگوں سے بھری جائے گی؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جہنم ڈکیتوں اور چوروں کے ساتھ نہیں بھری جائے گی، زانیوں کے ساتھ نہیں بھری جائے گی، سب سے پہلے جہنم جو بھری جائے گی وہ 3 قسم کے لوگوں سے بھری جائے گی، اور بڑے معروف ہیں یہ 3 قسم کے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ 3 قسم کے لوگ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔ حافظ قرآن، جس نے قرآن حفظ کیا ہو، کس وجہ سے؟ کہ لوگ مجھے حافظ کہیں گے، میرے نام کے ساتھ ایک لقب لگ جائے گا کہ فلاں حافظ ہے، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگ بلائیں گے مجھے اور لوگوں میں میرا چرچا ہوگا۔ یہ حافظ قرآن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کو ان لوگوں سے بھرا جائے گا کہ جو اس لیے قرآن حفظ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو جائے۔ آگے فرمایا دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا مجاہد اسلام، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ میرے بھائیوں، جہاد کتنا بڑا عمل ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جہاد اتنا بڑا عمل ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس بندے کو جنت میں مقام دکھا دیتا ہے۔ یہ ہے مجاہد۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کو مجاہدوں سے بھرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور بھائی اس لیے کہ اس نے جہاد کیوں کیا تھا؟ اس لیے تاکہ میرے نام کے ساتھ ایک نام یہ بھی لگ جائے، یہ مجاہد تھا۔ میرے نام کے ساتھ، میری بیوی کے نام کے ساتھ، بچوں کے نام کے ساتھ ایک لقب لگے، وہ کیا؟ کہ مجاہد تھا، یہ مجاہد کا بیٹا ہے، مجاہد کی بیوی ہے، مجاہد کی ماں ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرا شخص کون ہے؟ وہ بڑا سخی انسان، یہ دنیا کے اندر اپنا مال لٹاتا ہے، اور مال لٹاتا ہے، بے تحاشا لٹاتا ہے، لیکن کیوں لٹاتا ہے؟ کیوں مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، فضول نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس کے دل میں ایک خواہش ہے، ایک طلب ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے، اور لوگ مجھے کہیں گے بھائی اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، یہ اللہ کا کوئی ولی انسان ہے، کوئی فرشتہ نما انسان ہے، یہ کوئی فرشتہ نما انسان ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ یہ وہ 3 شخص ہیں
کہ جن 3 شخصوں سے جہنم کو سب سے پہلے بھرا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ریاکاری سے بچیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں آپ، کوشش کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ آپ کا کوئی عمل، میں کہتا ہوں اگر آپ کا کوئی عمل بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا، یا دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر یہ سوچ بھی آ گئی کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے گا یا لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میرے بھائیوں ایسا عمل قبول نہیں ہے، ایسا عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عمل قبول ہے کہ جس عمل کے اندر لوگوں کا دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ جب تک اللہ کی رضا ہے آپ کا عمل قبول ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے آپ کا عمل قبول نہیں ہے۔ آگے چلیں، ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے اندر ہماری یہ جو زبان ہے، اس زبان کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بہت زیادہ۔ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے، الا ماشاءاللہ بہت کم خوش نصیب انسان ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بڑا پیارا فرمان ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو بیوی ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے کہ تو قد کی چھوٹی ہے۔ دوسری بیگم قد کی چھوٹی تھی، تو نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، آپ نے سننے کے بعد اپنی بیگم سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ نے وہ لفظ زبان سے ادا کیا ہے، اگر اس لفظ کو، اس جملے کو میٹھے سمندر کے اندر بھی ڈال دیں، اللہ رب العالمین اس لفظ کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس میٹھے سمندر کو کڑوا کر دے گا۔ یہ اتنا سخت جملہ تھا کہ تو قد کی چھوٹی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج آپ سے کہ آج ہم کسی کو کانا کہہ کر پکارتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں، کسی کو اندھا کہہ کر پکارتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہم لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، نقص تلاش کرتے ہیں، کیا یہ عیب لوگوں کے اندر ہوتا ہے یا اللہ کی کاریگری کے اندر ہوتا ہے؟ کس کے اندر ہے؟ انسان کی جسم کو بنانے والا رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے کس کی آنکھ ایک رکھنی ہے، کس کی 2 رکھنی ہے، اللہ نے کس کے بازو کے اندر طاقت رکھنی ہے، کس کے بازو کو لاچار کر دینا ہے، اور ہم ہیں جو لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، ان عیبوں کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ لوگوں کو ہم پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آج ہم لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے رب کی تخلیق کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دیکھیں، ہم کہتے ہیں لوگوں کو تجھے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، تجھے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، اتنا بڑا گناہ گار ہے، تو اتنا بڑا زانی انسان ہے، اتنا بڑا پاپی انسان ہے، تجھے اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے جملے نہ کہا کریں، یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے، اللہ کے غضب کو نازل کر دینے والا جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص نے گناہ گار شخص کے بارے میں کہا تھا کہ تو اتنا گناہ گار ہے، تو اللہ رب العالمین کے اتنا نافرمان ہے، تجھے رب نے معاف نہیں کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس گناہ گار کو معاف کر دیا، اور جس نے یہ الفاظ کہے تھے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ گناہ ہے کہ جو ہم کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان گناہوں کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ جو زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب تک ہمارے کنٹرول میں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے پورے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اور جب یہ آپ سے دور ہو جاتا ہے، جب یہ آپ کے کنٹرول سے ہٹ جاتا ہے، آپ کے بس سے نکل جاتا ہے، پھر سمجھیں کہ جسم کا کوئی حصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آخری چیز آپ کو بتاتا چلتا ہوں، ایک وہ گناہ ہے کہ جو ہم عموماً کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم احسان کرنے کے بعد فوراً احسان کو جتلانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً احسان کرنے کے بعد جتلاتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بیچ میں ایک سبب، ایک ذریعہ، دکان کا مالک بھی بن جاتا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بن جاتا ہے، باپ بھی بن جاتا ہے، سیٹ بھی بن جاتا ہے،
یہ ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ، کوئی شخص ہماری وجہ سے خوش ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی بندہ اس کے برعکس ہو کہ وہ ہماری وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کے اندر گریبان بعد میں پکڑتے ہیں، گالی بعد میں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور تجھے یاد نہیں ہے میں نے تیرے ساتھ وہ بھلائی کی تھی، اور تجھے یاد نہیں ہے میں نے مشکل وقت میں تیرے کام آیا تھا، جب تجھے سب نے چھوڑ دیا تھا، تجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی تو میں تیرے کام آیا تھا، ہم نے جو نیکی کی تھی ضائع کر دی، ختم۔ میرے بھائیوں احسان مت جھتلایا کریں، نیکی کرے بھول جائیں کہ بھائی میں نے کوئی نیکی کی تھی کسی کے ساتھ، ہم احسان کرنے کے بعد یاد رکھتے ہیں کہ کب جھتلانا ہے۔ ہلکی سی کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس طرح نیکیوں کو نہ ضائع کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ وبال ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے ہمارے نام اعمال خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔